اور آگے بڑھتے ہیں. کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے ہینڈلرز بے چین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوف میں مبتلا ہیں. وادی کشمیر میں حالات کی بہتری کے ساتھ ہی بالی ووڈ نے کشمیر کا رخ کر دیا ہے اور فلموں کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے. تھیٹر بھی کھل چکے ہیں. اب وادی میں سب سے بڑے بین الاقوامی پروگراموں میں سے ایک G20 میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے. دہشت گرد جموں کشمیر میں ہونے والے ان مثبت تبدیلیوں سے بے چین اور بوکھلاہٹ کے شکار نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ TRF نے سری نگر میں ہونے والے G20 اجلاس کے پیش نظر اس طرح کی گیدڑ بھپکی جاری کی ہے. وادی کشمیر میں G20 اجلاس کے انعقاد پر پاکستان کے اعتراض کے چند دنوں بعد TRF نے بوکھلاہٹ میں ایک دھمکی جاری کی ہے. TRF پاکستان میں مقیم لشکر دہشت گرد تنظیم کی ایک پراکسی ہے. آگے بڑھتے ہیں. G20 ماڈل سمٹ سری نگر میں منعقد کیا گیا. سیکرٹری محکمہ سیاحت جموں کشمیر ڈاکٹر سید عابد رشید کا کہنا ہے کہ کشمیر میں G20 ورکنگ گروپ کا اجلاس جموں کشمیر کے لیے قابل فخر لمحہ ہے اور اس سے جموں کشمیر کو ایک عالمی سیاحتی مقام کے طور پر فروغ ملے گا. شرکاء نے G20 کے رکن ممالک کی سیاحتی صنعتوں سے متعلق مختلف امور پر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تقریب G20 کے پروگراموں میں عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کی شرکت اور ہندوستان کی صدارت کا جشن منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی. ٹورزم ورکنگ گروپ کی بیٹھک ہے, اسی لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. ڈفرینٹ ڈیلیگیٹس G20 کنٹریز سے آئیں گے ہمارے بیچ, یہاں کچھ دن سپینڈ کریں گے اور ٹورزم کے بارے میں خاص طور پہ ایڈونچر ٹورزم, ایکو ٹورزم, فلم ٹورزم, ان سب چیزوں پہ بات ہوگی. ان سب چیزوں سے ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو گلوبل سٹینڈرڈ کا ٹورزم ڈیسٹینیشن پروموٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بہت فائدہ مند چیز ہوگی اور ان ڈیلیبریشن سے, ان ڈسکشن سے جو نتیجے عکس ہوں گے, آئی تھنک دیٹ ول بی ویری بینیفیشل اینڈ فروٹفل ٹو آل آف اس. دیکھیے ایسا ہے, فارن ٹورسٹ اور انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورسٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. فارن ٹورسٹ کا ارائیول آپ جانتے ہیں J&K واز اے میجر ڈیسٹینیشن for foreign tourist arrival. So therefore we are now trying to scale it up. We are making sure whatever needs to be done to make the arrivals more facilitatory, make the arrival of foreign tourists more enabling, and that enabling atmosphere has to be created. As you are fully aware, there are certain issues in that. We are all trying, like I said, this G20 summit in Kashmir will probably go a long way in reassuring everybody that Jammu and Kashmir is one of the topmost tourist destinations in the world. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمٹ ہو رہا ہے یہ مطلب بہت سال کے بعد ایک کنٹری کو ملتا ہے. فار ایگزامپل یہ G20 ہے, ہر کنٹری کو یہ 20 سال بعد ایک بار ملتا ہے. اور اگر ہم اگلے سمٹ کی بات کریں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈیا میں اگلا سمٹ کب ہوگا, تو پھر وی کین سیفلی ایزیوم دیٹ دس G20 از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو G30. اینڈ اگر ہم اگلے سمٹ کی بات کریں تو پھر وہ 30 سال بعد انڈیا کو پھر سے ملے گا. دین آئی تھنک اٹ از ونس ان اے لائف ٹائم مومنٹ فار می ٹو پریزنٹ ہیئر اینڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان G20 سمٹ. سو اٹس اے ویری پرائڈ مومنٹ فار اس, فار پرٹیکولرلی فار کشمیر, کیونکہ یہاں پہ پہلی بار بھی کشمیر میں ٹورزم کو یہ چیز ملی ہے. کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے ایڈوائزری, پہلے تو فارن ٹورزم کشمیر میں بہت زیادہ تھا, لیکن بیچ میں ایسا کچھ ہو گیا کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ یہاں پہ فارن سے لوگ آئے. لیکن دس ٹائم جو G20 سمٹ یہاں پہ ہو رہا ہے, اٹس ویری پرائڈ مومنٹ فار کشمیریز, بیکاز یہاں پہ ابھی فارن سے ڈیلیگیٹس آئیں گے, جس کی وجہ سے اٹس اے ویری بگ تھنگ فار کشمیر ٹورزم پرٹیکولرلی. ہمارا ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان فیوچر دیر از لائک 50% ہمارا آلریڈی کاربن ایمیشنز ہائی ہو چکے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے سسٹینیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز لائف. اس سے یوتھ کے لیے بہت فائدہ ہے کہ ہم بہت چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہیلپ ہوگا آگے جا کے یوتھ جتنے بھی آئیں گے ان سب کے لیے. اور کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے. محکمہ سیاحت کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عابد رشید کا کہنا ہے کہ یہاں فلم کا عملہ شوٹنگ کر رہا ہے اور کئی بڑے بینرز فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچ رہے ہیں. انہوں نے کلچرل ٹورزم کے ساتھ نیو ڈیسٹینیشن اور ایکو ٹورزم کے فروغ کے بارے میں بات کی. جانتے ہیں کہ جموں کشمیر پہلے سے ان the 60s in the 70s J&K was the prized destination for film tourism, destination جہاں پہ شوٹنگس بہت زیادہ ہوتی تھیں ٹورزم فلم کی. اسی طرح سے now I am happy to report to you and tell all of you that in the last 1 year 200+ movies have been shot in J&K. ابھی we have big
film stars who are coming in. Today also we have a film crew, major film crew and a very big superstar in the town. आगे आने वाले वक्त में queries हैं. इसका probably reason ये है that in terms of this film tourism, हमने एक single window clearance in the true sense of it. Online, there is an online portal. You can go back to that. You can identify all the kind of locations that you need. You can apply, and all the permissions will be facilitated. So there is a very strong facilitatory ecosystem with regard to film tourism. And हमारे लिए as a destination, J&K के लिए, जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के लिए, और ख़ास तौर पे उन डेस्टिनेशंस के लिए जो इधर टू अनटच्ड हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल दीज न्यू डेस्टिनेशंस. अगेन आई विल बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 300 नए डेस्टिनेशंस प्लान किए हुए हैं. सम ऑफ देम आर ऑलरेडी अप एंड अबाउट. इसमें 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है. यू नो दैट देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी डेस्टिनेशन. आगे बढ़ते हैं, महकमा बागवानी के डायरेक्टर ने कहा है कि बदलते मौसमी हालात से पैदावार पर किसी किस्म के मुज़िर असरात मुरतब नहीं होंगे. इसी दौरान काश्तकारों को महकमा बागवानी ने एडवाइजरी पर अमल करने को लाजमी करार दिया है. हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर ने पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. उन्होंने कहा कि रवा साल सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार बेहतर होने की तवक्को है. ऑलरेडी जो स्प्रे शेड्यूल है पूरे साल के लिए वो इजरा किया है इन कंसल्टेशन विद स्कास्ट. जो स्कास्ट के साइंटिस्ट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, मिल बैठ के उन्होंने एक शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल इजरा किया है, जो हमने तकरीबन हर हार्टिकल्चर जोन में पहुंचा दिया है, लोगों के पास पहुंचा है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे चस्पान भी किया है. हार्टिकल्चर मैनेजमेंट, यानी जो बाग लोगों के है, मैनेजमेंट के लिए भी एक बुकलेट भी हमने निकाला है, जो तकरीबन हर जोन में और हर फार्मर के पास तकरीबन पहुंच गया होगा. इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन, चूँकि वो शेड्यूल जो हमारा होता है वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है. जब टेम्परेचर की कंडीशंस नॉर्मल होंगी, रेनफॉल नहीं होगा. अब अगर कहीं फेर बदलाव आ जाता है, कहीं पे रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारी एडवाइजरीज़ निकलती है वक्तन फ़वक्तन. तो इस बार भी चूँकि ईद से पहले भी बारिशें होती रही, इमीडिएटली हमने जो एडवाइजरी एक इजरा की कि इस दौरान जब रेनफॉल होगा तो क्या करना चाहिए हमारे ऑर्चर्डिस्ट.